کے پریمیئر فرینکوئس لیگالٹ نے یقین دلایا ہے کہ صوبے میں کووڈ-19 کی صورتحال قابو میں ہے، جبکہ ریڈ زون کی پابندیوں میں توسیع کی مدت 23 نومبر تک کی جا رہی ہے۔ کیوبک کے پریمیئر فرینکوئس لیگالٹ نے کہا ہے کہ جزوی طور پر لاک ڈاؤن کے اقدامات اور سخت متاثرہ علاقوں میں شٹ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ عوام کی قربانیوں سے صوبے میں نئے کیسز کی تعداد کو مستحکم کرنے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام کیوبرز کو آگاہ کرنا ہوگا کہ صورتحال نازک ہے، دنیا کووڈ-19 کے لیے صحیح سمت میں نہیں جا رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سخت انتظامات سخت تھے، لیکن کیوبک میں صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اقدامات ضروری بھی تھے۔ لیگالٹ نے خاص طور پر فرانس کی طرف اشارہ کیا، جہاں عہدیداروں نے اس جمعے سے کیسز اور اموات میں اضافے کے دوران وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے ملک بھر میں ایک نئے مہینے بھر کا لاک ڈاؤن نافذ کیا ہے۔ آدھے سے زیادہ ملک کی انتہائی نگہداشت یونٹس پر کووڈ-19 کے مریض شامل ہیں۔ لیگالٹ نے کہا کہ ابھی تک ہم بدترین صورتحال سے بچ چکے ہیں، لیکن ہم ریڈ زون میں پابندیاں برقرار رکھیں گے۔ جمعرات کو اس صوبے میں 1030 نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور 25 اضافی اموات بھی واقع ہوئیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ان میں سے 8 اموات واقع ہوئی ہیں۔ پرائیویسی کمیشن کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ کیڈلک فیئر ویو نے پورے کینیڈا میں 50 لاکھ خریداروں کی خفیہ تصاویر جمع کی ہیں۔ وفاق البرٹا اور بی سی کے ذریعے کی جانے والی تفتیش کے نتائج سے پتہ چلا ہے کہ 1 درجن کینیڈا کے مالز میں کیڈلک فیئر ویو ٹیکنالوجی کے استعمال سے ملک بھر کے 50 لاکھ خریداروں کی تصاویر اکٹھی کی گئی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق کمپنی نے اپنے مال ڈائریکٹرز کے اندر چھوٹے غیر متناسب کیمرے لگائے، جس کے ذریعے بغیر کسی معلومات کے اپنے صارفین کی تصاویر اکٹھا کی گئیں۔ کیڈلک فیئر ویو نے کہا ہے کہ وہ خریداروں کی عمر اور صنف کا تعین کرنے کے لیے چہرے کی پہچان دینے والی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ شاپنگ مالز میں داخلے کے وقت دروازوں پر لگے نوٹ کے ذریعے خریداروں کو اس سرگرمی سے آگاہ کیا جاتا ہے، لیکن کمیشن کے مطابق یہ معنی خیز رضامندی حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں۔ کینیڈا کے پرائیویسی کمشنر ڈینیل تھیرین نے کہا ہے کہ خریداروں کو توقع نہیں تھی کہ ان کی تصویر کو کسی غیر معمولی کیمرے کے ذریعے جمع کیا جا رہا ہے۔ چہرے کی شناخت کے سافٹ ویئر کے استعمال کو 2018 میں پہلی بار سامنے آنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا۔ امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کچھ دن یا ہفتوں تک تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر کا انتخاب قریب آ گیا ہے۔ امریکی اور پوری دنیا کے لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ آیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مزید 4 سال ہوں گے یا سابق نائب صدر جو بائیڈن ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر منتخب ہوں گے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس انتخابات کی رات آنے والے تمام نتائج نہیں آ سکتے۔ ویسٹرن یونیورسٹی میں محکمہ پولیٹیکل سائنس کے چیئر میتھیو لیبو نے کہا کہ یہ 50-50 کا موقع ہے کہ یہ انتخابی نتائج رات کو آ جائیں اور پھر ریاستوں میں کاؤنٹی مختلف طریقے سے کی جائے گی، لہٰذا آپ ووٹ کیسے ڈال سکتے ہیں اس کے لیے مختلف اصول ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ریاستوں میں انتخابات کے دن کے بعد ڈاک کے ذریعے موصولہ بیلٹ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ لیبو نے بتایا کہ ان ریاستوں میں ممکنہ طور پر انتخابی رات میں تمام ووٹوں کی گنتی ہوگی، لیکن کچھ ریاستیں انتخابات کے دن میل میں ڈالے جانے والے ووٹوں کی اجازت دیں گی جو بعد میں آئیں گی، اور پھر کچھ ریاستوں میں عارضی بیلٹ حاصل ہوں گے۔ اس سال بہت سے امریکیوں نے بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے کا انتخاب کیا ہے کیونکہ اس ملک میں جاری نوول کورونا وائرس وبائی امراض کا مقابلہ جاری ہے۔ فرانس میں چاقو کے حملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے، واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا گیا ہے۔ جمعرات کے روز فرانسیسی شہر نائس میں ایک چرچ میں اللہ اکبر کے نعرے لگانے والے تیونسی باشندے نے ایک عورت کا سر قلم کیا اور 2 دیگر افراد کو بھی ہلاک کر دیا۔ صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ فرانس میں عبادت گاہوں اور اسکولوں جیسی اہم مقامات کی حفاظت کے لیے مزید فوجی تعینات کیے جائیں گے۔ چرچ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے میکرون نے کہا کہ فرانس پر، ہماری اقدار پر، ہماری آزادی اور ہماری سرزمین پر حملہ کیا گیا ہے، اور میں آج اسے ایک بار پھر بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم کوئی گنجائش نہیں دیں گے۔ پیرس کے مضافاتی علاقے میں ایک مڈل اسکول کے استاد کا ایک 18 سالہ حملہ آور نے سر قلم کیا، جس کے محض 2 ہفتوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ چیف انسداد دہشت گردی پروسیکیوٹر جان فرانسوائس نے بتایا کہ جمعرات کے حملے کا ملزم 1999 میں پیدا ہونے والا ایک تیونسی شخص تھا جو 20 ستمبر کو تیونس سے اطالوی جزیرے میں یورپ پہنچا، جو افریقہ سے نقل مکانی کرنے والوں کے لیے اہم مقام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ شخص جمعرات کی صبح ٹرین کے ذریعے شہر میں داخل ہوا تھا اور چرچ جا رہا تھا، جہاں اس نے 55 سالہ خاتون کو چھرا گھونپ کر ہلاک کر دیا اور ایک 60 سالہ خاتون کا سر قلم کر دیا۔ رچرڈ نے بتایا کہ اس نے ایک 44 سالہ خاتون پر بھی چاقو سے وار کیا جو قریبی کیفے میں چھپ گئی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے بہت سے کینیڈین ہیلووین کی سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے گریزاں ہیں۔
حال ہی میں کیے جانے والے ایک سروے میں صرف 19% کینیڈین نے کہا ہے کہ وہ اس سال ہیلووین منائیں گے۔ بہت سے لوگ کرسمس اور سالگرہ جیسے دیگر تہواروں سے پہلے ہی محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ بریکر نے کہا کہ ایک چیز جو ہم پولنگ میں مستقل طور پر دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اجنبی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب کووڈ-19 کے ساتھ معاملہ کرنے کی بات آتی ہے تو لوگوں میں خوف مزید بڑھ جاتا ہے۔ سروے کے نتائج کی روشنی میں اٹلانٹک کینیڈا میں جواب دہندگان میں 30% اور البرٹا اور مینیٹوبا میں 28% افراد نے بتایا کہ وہ ہیلووین منائیں گے۔ برٹش کولمبیا میں یہ تناسب 20% رہ گیا۔ اونٹاریو اور کیوبک میں سب سے چھوٹی تعداد کے ساتھ، جہاں سروے میں محض 16% اور 13% کینیڈینز نے کہا کہ وہ ہیلووین منائیں گے۔ کینیڈا میں کم سے کم 49% جواب دہندگان کے لیے ہیلووین منسوخ نظر آتا ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی چھٹیوں کے منصوبے کو مکمل طور پر آگے بڑھا رہے ہیں، جبکہ 34% لوگوں نے کہا ہے کہ وہ صحت عامہ پر بہتر طور پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنی سرگرمیوں کو کم کریں گے۔ مسلم آدمی نے پیپلز پارٹی آف کینیڈا پر بدنامی کا مقدمہ درج کر دیا، جس کے بعد اس نے اسے دہشت گرد قرار دیا ہے۔ ایک مقامی مسلمان شخص پیپلز پارٹی آف کینیڈا اور اس کے نام اور تصویر کے استعمال کے بعد اسے دہشت گرد کے طور پر ظاہر کرتے ہوئے متعدد صحافیوں کے خلاف مقدمہ درج کروا رہا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت شروع ہوا جب مقامی کارکن اور فاسسٹ فری 31 کے بانی کنیارڈ کو قانونی چارہ جوئی کے مطابق مقامی گیلری کیریری میں جولائی 2019 میں ہونے والی PPC کی ریلی کا علم ہوا۔ مقدمے کو ایک فاسسٹ مخالف گروہ کے طور پر بیان کرتا ہے جو نسل پرستی کی سرگرمیوں میں کمیونٹی کے عمل اور تعلیم کو سب سے آگے رکھتا ہے۔ کینارڈ نے گیلری کے مالک کو PPC کے کچھ امیدواروں کی نسل پرستی اور پارٹی کے اندر تارکین وطن مخالف جذبات کے بارے میں اپنے خدشات سے آگاہ کیا۔ اس نے اسے مضامین کی مثالیں بھی فراہم کی جس میں ان خدشات سے متعلق مضامین شامل تھے کہ PPC نے نسل پرستوں اور سازشی تھیوریز کو پناہ دے رکھی ہے۔ واشنگٹن کی ریاست اسٹنگ میں 2 قاتل ہارنیٹ کو پکڑ لیا گیا۔ واشنگٹن میں وائلڈ لائف کے عہدیداروں نے ریاست میں حملہ آور جانوروں کے پہلے گھونسلے کو مٹانے کے لیے ایک بڑے آپریشن کے بعد 2 نام نہاد قاتل ہارنیٹ رانیوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس آپریشن کو ایک ڈنگ کا نام بھی دیا جا رہا ہے کیونکہ آخرکار ایشین دیو ہارنیٹ رانیوں کو پکڑنے میں اس نے تھوڑا سا ذیلی قدم اٹھایا۔ گزشتہ ہفتے 3 ہارنیٹ ڈرون پھنسی، پھر انہیں ریڈیو ٹریکرز کے ذریعے ٹیگ کیا گیا اور ان کے پیچھے ان کے گھونسلے تک پہنچا گیا۔ یہ گھونسلے برٹش کولمبیا سے متصل سرحد کے بالکل جنوب میں ایک درخت کے اندر واقع تھے۔ ریاستی جنگلی حیات کے عہدیداروں نے درخت کو کور کیا اور 24 اکتوبر کو کالونی کو خالی کر دیا، پھر بدھ کے روز درخت کو گرا دیا اور ملکہ کو پکڑ لیا۔ واشنگٹن کے محکمہ زراعت کا کہنا ہے کہ ماہرین نے گھونسلے کے اندر دراصل 2 ملکائیں پائیں۔ ماہرین حیات نے ملکاؤں کے علاوہ 13 زندہ ہارنیٹس کو بھی پکڑا ہے۔ اوورسیز پاکستانیز میڈیا سمٹ ویبینار کا انعقاد 8 نومبر بروز اتوار کو ہوگا، جس کے کی نوٹ اسپیکر کعبہ فیوژن کے CEO ڈاکٹر سہیل مسعود ہوں گے۔ OPTV گلوبل ٹیلی ویژن کے زیر انتظام اوورسیز پاکستانیز میڈیا سمٹ ویبینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کا موضوع اوورسیز پاکستانیز میڈیا کو درپیش چیلنجز اور ان کا ممکنہ حل ہے۔ اس ویبینار کے ذریعے حکومت پاکستان کو بیرون ملک موجود اوورسیز پاکستانیز میڈیا کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے گا اور ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی رکھا جائے گا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اوورسیز میڈیا کو پاکستان کی سرکاری اشتہارات کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ اس مطالبے میں سب سے اہم نقطہ روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا متعارف کروانا ہے، جس کی اشتہاری مہم میں حکومت پاکستان نے اوورسیز پاکستانی میڈیا کو نظر انداز کیا، جبکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں تک روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی سہولیات اور تفصیلات پہنچانے کا بنیادی ذریعہ اوورسیز پاکستانی میڈیا ہے، جس میں ویب ٹی وی، ریڈیو، پرنٹ میڈیا اور ٹی وی چینلز بھی شامل ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز میڈیا سمٹ ویبینار کے اندر پرائم کینیڈا ٹی وی کے CEO سید مختار بھی شرکت کریں گے۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا ہے کہ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور قرآن پاک کے پیغام کو عام کرنا ہوگا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے قوم کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت جہالت اور ظلم و جبر کے اندھیروں کا خاتمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت دنیا میں عدل اور انصاف، مساوات اور رحمت کے نور سے آگاہی ہوئی۔ پوری انسانیت کی فلاح یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی پیروی میں ہے۔ صدر عارف الوی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ریاست مدینہ کے تصور سے پوری طرح سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے وطن عزیز کو ایک فلاحی ریاست کے سانچے میں ڈھالیں۔
وزیر اعظم نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں کہا کہ سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کائنات میں اس بے مثال آفتاب کی ہے جو غار حرا سے طلوع ہوا اور ساری کائنات کو رحمت اور ہمدردی کے نور سے منور فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثل تعلیمات رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ جدید دور کے فلاح عامہ کی بنیاد پر تشکیل پانے والے معاشرے ٹھیک انہی اصولوں پر قائم ہیں جن کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ریاست مدینہ کے طور پر رکھی تھی۔